مس ظاہرہ یہ کوٹیشن ٹھیک کریں۔ اس نے سنجیدگی سے فائل ظاہرہ کی طرف بڑھائی۔ فائل پکڑتے اس کی انگلیاں ظاہرہ کی انگلیوں سے ٹکرائی تھیں۔ اس کا دل جیسے رک سا گیا۔ وہ بے اختیار اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ ظاہرہ کی انگلیاں جیسے ہی اس کی انگلیوں سے ٹکرائی تھی، وہ کپ کپاتی ہوئی تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ کے جی سر، گھبراہٹ بھرے انداز میں بولتی وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ کہاں جا رہی ہیں مس ظاہرہ؟ وہ اسے ہی دیکھتا بے اختیار کہہ بیٹھا تھا۔ جی سر۔ ظاہرہ نے پلٹ کر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے یہاں بیٹھ کر ہی سیٹ کریں، اگر کچھ غلط ہوا میں ساتھ ہی سیٹ کروا دوں گا۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنے ابھرتے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا اشارہ اپنے سامنے ٹیبل کی دوسری طرف پڑی کرسی کی طرف تھا۔ ظاہرہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی وہاں پر بیٹھ کر اپنے کام میں مگن ہو گئی، اور ارحام دورانی اسے دیکھنے میں وہ چور نظروں سے بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ارحام دورانی کو اس کا خود کو ڈھانپ کر رکھنا بے حد پسند تھا۔ ظاہرہ خود پر سیاہ چادر اوڑھے ہوئے تھی جس میں وہ مکمل چھپی ہوئی تھی، اور ارحام دورانی کو اس طرح ہی وہ بے حد پسند آئی تھی۔ سر یہ ہو گیا۔ اپنا کام مکمل کرتی وہ فائل اس کی طرف بڑھا گئی۔ ارحام ہوش میں آتا اس کے ہاتھ سے فائل لیتا دیکھنے لگا۔ جب ارحام نے فائل کو بہت اچھے سے پڑھتے ہوئے اس میں سے کتنی ہی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرتے فائل پھر سے اس کی طرف بڑھا دی۔ کس کو دیکھو اور ساری غلطیاں سیٹ کرو۔ ظاہرہ فائل لیے پھر سے ٹھیک کرنے لگی اور وہ واپس اسے دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ سر یہ فائل ہو گئی ہے اور آپ کی میٹنگ ہے 10 منٹ بعد۔ ظاہرہ فائل اس کے سامنے رکھتے ہاتھ پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے بولی۔ ارحام اس بات میں سر ہلا گیا تو ظاہرہ وہاں سے نکل آئی۔ اسے میٹنگ کی تیاریاں کرنی تھی۔ یہ بہت اہم میٹنگ تھی جس کے لیے ارحام نے سارے سٹاف کی سانسیں حلق میں اٹکائی ہوئی تھیں۔ اس لیے ہی سارے سٹاف نے اپنے حصے کے سارے کام بہت اچھے سے کیے تھے۔ ارحام نے وقت دیکھا تو میٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسی وقت ہی اس کے کلائنٹس بھی پہنچ گئے۔ وہ ان سے ملتا انہیں بٹھا گیا۔ ان کے آگے ریفریشمنٹس رکھی گئیں۔ ظاہرہ بھی ارحام کی سیکرٹری ہونے کی وجہ سے وہیں موجود تھی۔ میٹنگ شروع ہوئی۔ ارحام کے سٹاف کے ایک لڑکے نے بہت اچھے سے پریزنٹیشن دیتے انہیں سب کچھ سمجھایا، جبکہ سامنے بیٹھے شخص کی نظریں اسکرین پر کم اور ظاہرہ پر زیادہ تھی، جن کو محسوس کرتے ارحام دورانی کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ اس سے زیادہ غصہ اسے ظاہرہ پر آ رہا تھا جو ارد گرد سے بے نیاز اسکرین دیکھنے میں مگن تھی۔ وہ خود کو بہت اچھے سے کور کیے بیٹھی تھی، لیکن ارحام دورانی کا دل کہہ رہا تھا اس کا چہرہ بھی مکمل ڈھک جائے، جس سے سامنے بیٹھا شخص اس کا چہرہ تک نہ دیکھ پائے۔ میٹنگ ختم ہوئی۔ مغیث واپس اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ مسٹر جمال، کیا آپ انٹرسٹڈ ہیں اس پروجیکٹ میں؟ ارحام دورانی نے سنجیدگی کے لیے پوچھا، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ مسٹر جمال کی آنکھیں پھوڑ دوں۔ جی بالکل مسٹر دورانی، آئی ایم انٹرسٹڈ، مسٹر جمال نے مسکراتے ہوئے ساتھ ہی سامنے پڑے کانٹریکٹ پیپرز پر سائن کر دیے۔ کافی دیر وہ لوگ باتیں کر رہے تھے، اس کے بعد جانے کے لیے اٹھے جب جمال کی نظریں ظاہرہ پر پڑی۔ بائی دی وے مس، جمال کھڑا ہوتا ظاہرہ کے سامنے آ رکا جو سامان سمیٹ رہی تھی، جسے ظاہرہ نے 2 قدم پیچھے لیتے سنجیدگی سے کہا۔ ارحام سلگتی نظروں سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم جمال، یور گڈ نیم، جمال نے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ارحام دورانی سرخ چہرے کے ساتھ آگے بڑھا جب ظاہرہ کے جواب دینے پر رک کر دیکھنے لگا۔ نائس ٹو میٹ یو سر، آئی ایم سیکرٹری آف مسٹر ارحام دورانی۔ اس نے ہاتھ ملانے سے گریز کرتے سخت لہجے میں کہتے اپنا نام بتانے کی جگہ یہاں ہونے کا حوالہ دیا۔ جمال نے خجل سے ہوتے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ویل، میں یہاں کی سیلری سے ڈبل سیلری پے کروں گا آپ کو۔ آپ میری کمپنی کو جوائن کریں، یہ رہا میرا کارڈ۔ جمال نے کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ارحام کی بھس ہوئی تھی۔ وہ اس کے آفس میں کھڑا ہو کر اس کے ہی سامنے اسی کی سیکرٹری کو نوکری کے آفر کر رہا تھا۔ نو تھینکس سر، آپ کے آفس میں ڈبل سیلری ملے گی، لیکن یہاں جو عزت ملتی ہے وہ وہاں نہیں مل سکتی۔ ظاہرہ کرخت لہجے میں بولتی وہاں سے جا چکی تھی۔ جمال اس کے پیچھے ہی باہر نکلتا جب ارحام سرخ نظروں سے اسے گھورتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ لکڑی کا دروازہ کھولتی گھر میں داخل ہوئی۔ اندر سے 2-3 عورتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اس طرف جانے کی جگہ دوسری طرف کمرے میں چلی گئی۔ جب تک وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر وہ عورتیں جا چکی تھیں۔ السلام علیکم،
فرزانہ بیگم کے پاس جاتے اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آ گئی تم؟ چلو بیٹھو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ فرزانہ بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ کیا کہہ رہی تھی وہ آنٹی؟ فرزانہ بیگم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے انہیں روکتی ہوئی بولی۔ وہ اپنے آنے پر ان کے آنسو چھپانا دیکھ چکی تھی۔ کچھ نہیں، بیٹھو تم، فرزانہ بیگم نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ امی، میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ آپ ان کو اپنے پاس بٹھاتی اس نے نرمی سے کہا۔ وہ اپنا ادھار واپس لینے آئی تھی۔ فرزانہ بیگم نے مزید اس سے نہ چھپاتے ہوئے بتایا۔ تو دے دیں گے، ہم کون سا ان کے پیسے لے کے بھاگے جا رہے ہیں۔ جیسے مجھے تنخواہ ملتی ہے آپ ان کا ادھار واپس کر دینا، اور آپ کی دوائیاں ہیں نا ابھی، اس نے تلخی سے سر جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ پتہ نہیں لوگ کسی کی مجبوری کیوں نہیں سمجھتے، وہ تلخی سے دل میں بولی۔ ہاں ابھی تو ہیں، فرزانہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ پلیز پریشان نہ ہوا کریں امی، ڈاکٹر نے آپ کو سٹریس لینے سے منع کیا ہے۔ ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے وہ ان پر بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ تو فرزانہ بیگم مسکرائی۔ جتنا ان کے بیٹے نے انہیں تنگ کیا تھا، اس مشکل وقت میں ان کی بیٹی ان کا سہارا بنی تھی۔ انہوں نے ارد گرد سے ادھار لیتے اپنے شوہر کی دکان بیچتے بیٹے کو اس کی خواہش کے مطابق بیرون ملک بھیجا تھا، اور ان کا بیٹا وہاں جا کر انہیں بھول چکا تھا، دوبارہ مڑ کر پوچھا تک نہیں تھا۔ وہ محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کر کے گھر کا خرچہ چلانے لگی۔ جب زائرہ کی نوکری ہوئی، اس کی تنخواہ کا آدھا حصہ تو ان لوگوں کو ہی دے دیتے ہر ماہ، جن سے ادھار لے کر انہوں نے اپنے بیٹے کو باہر بھیجا تھا۔ فرزانہ بیگم ہارٹ پیشنٹ تھی، باقی پیسے ان کی دوائیوں میں لگ جاتے، اور جو بچتے ان سے وہ اپنے گھر کا خرچہ کرتی۔ زائرہ نے فرزانہ بیگم کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے انہیں سلائی کرنے سے منع کر دیا تھا۔ سارا دن آفس کا کام کرنے کے بعد وہ رات کے وقت آن لائن کام کرتی، جس سے ان کا ہاتھ زیادہ تنگ دست نہیں تھا۔ چلو آ جاؤ، کھانا کھا لو، فرزانہ بیگم نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں کچن کی طرف بڑھ گئیں، جس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی چارپائی پڑی تھی، جس پر بیٹھ کر دونوں نے کھانا کھایا۔ فرزانہ بیگم کھانا کھا کر اپنے کام نپٹاتے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ زائرہ بیٹھی اپنا آن لائن کام کرنے لگی۔ آج ارحام آفس میں نہیں تھا، وہ کسی کام سے سائٹ وزٹ کے لیے گیا تھا۔ اس کے واپس آنے تک آفس کا کام زائرہ اور مغیث ہی سنبھالنے والے تھے۔ بریک کا وقت ہوا تو مغیث نے زائرہ کو اپنے ساتھ لنچ کرنے کی آفر دی، جس کو زائرہ نے قبول کر لیا۔ وہ دونوں کینٹین میں بیٹھے باتیں کرتے کھانا کھا رہے تھے، جب زائرہ کا چہرہ مغیث کی کسی بات پر ہنستے ہوئے سرخ پڑا۔ وہ اس کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہتا، اکثر اس کے کام بھی کر دیتا اور اس سے کروا بھی لیتا تھا۔ اب بھی بیٹھا اسے کھانے کے ساتھ جوک سنا رہا تھا، اور زائرہ سے ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا، اور اس کا آخری جوک سنتے وہ ہنس پڑی۔ وہی کینٹین میں داخل ہوتے ارحام درانی کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر گزرا۔ اس کے وجود میں چنگاریاں سی ابھرنے لگی۔ اس کے ساتھ اس کا دوست شاویز تھا۔ وہ دونوں سائٹ وزٹ کے لیے آفس آئے تھے۔ جب شاویز نے کہا کہ اسے بھوک لگی ہے، پہلے کینٹین چلتے ہیں، وہ اس کے لے کر 3rd فلور پر ہی آ گیا، اور اندر داخل ہوتے ہی زائرہ کو مغیث کے ساتھ بیٹھے ہنستے دیکھ اس کی تن بدن میں آگ لگی تھی۔ شاویز اس سے کچھ کہہ رہا تھا، لیکن اس کو سن نہیں رہا تھا، وہ بس اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا سوچ رہا ہے بڑھی؟ چل، شاویز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی شرارتی نظریں ارحام پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ بہت کچھ سمجھ گیا تھا۔ ارحام ہوش میں آتا اس کے ساتھ آگے بڑھا۔ جب وہ دونوں مغیث اور زائرہ کے ٹیبل کے پاس سے گزرے، دونوں نے انہیں سلام کیا۔ زائرہ کا کھانا ختم ہوا تو وہ اپنا بل پے کر کے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے پیچھے ہی مغیث بھی اٹھ گیا۔ ارحام کی نظریں اب بھی اس ٹیبل کی طرف رہیں۔ وہ جب ہنس رہی تھی تو اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ رہی تھی، اور وہ چمک کوئی اس کے علاوہ کیسے دیکھ سکتا۔ مغیث اس کی ہٹ لسٹ پر آیا۔ وہ 1-2 بار پہلے بھی مغیث کو اس کو باتیں کرتے اور ساتھ جاتے دیکھ چکا تھا، تب بھی وہ بڑھ جلا تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ جلد ہی زائرہ کو پرپوز کرے گا اور اس کے گھر رشتہ بھیجے گا۔ وہ ورکنگ ایریا میں داخل ہوا تو مغیث اور زائرہ کسی فائل کو ڈسکس کر رہے تھے۔ ارحام کا غصہ نئے سرے سے اڑایا۔ مس زائرہ مسٹر قادر کی فائل لے کر آفس میں آئے۔ وہ سر ہلا کے سب کو سلام کا جواب دیتا زائرہ کے پاس سے گزرتا، اس کو حکم برے لہجے میں کہتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ یہ شاویز نے آفس میں داخل ہوتے پوچھا۔ کیا؟ ارحام نے انجان بنتے کندھے اچکا دیے۔ تمہارا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہے؟ کہیں موصوف کو محبت تو نہیں ہو گئی؟ شاویز نے شوقی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔
تمہیں زیادہ دماغ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ارحام نے سخت لہجے میں کہا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ نکلو یہاں سے، ارحام نے ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر کا راستہ دکھایا تھا۔ شاویز منہ پر ہاتھ پھیرتا ہوا اسے بعد میں ملنے کا کہتا دروازے کی طرف بڑھا۔ آئیے مس ظاہرہ، آپ کا باس آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ دروازہ کھولتے ہی وہ مؤدب لہجے میں بولا تھا۔ ظاہرہ ہچکچاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ارے آ جائیں۔ شاویز اس کے پریشان ہونے پر ہنس کر بولتا دروازہ چھوڑتے پیچھے ہوا تو وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے اندر جانے کے بعد شاویز وہاں سے جا چکا تھا۔ مس ظاہرہ، مجھے اس فائل کے تمام پوائنٹس بتائیں۔ فائل ہاتھ میں پکڑتے اس نے ظاہرہ کو بولنے کا کہا تھا۔ ظاہرہ اسے بتانے لگی اور وہ سکون سے اس کو دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ اس کی نظریں فائل پر ہی تھیں، لیکن وہ نامحسوس انداز میں ظاہرہ کو دیکھ رہا تھا جس سے وہ بے خبر تھی۔ اس کے بعد سے اس نے ظاہرہ کو اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا۔ وہ جہاں بھی جاتا تھا ظاہرہ اس کے ساتھ ہوتی۔ اس کا کہنا تھا ظاہرہ اس کی سیکرٹری ہے اور اس کو ظاہرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کام میں وہ بھی اس کو اپنے کام کا حصہ مانتے ہوئے اس کے ساتھ ہی ہوتی۔ آج بھی ارحام ایک سائٹ وزٹ کرنے گیا تھا، ظاہرہ کو اپنے ساتھ ہی لے کر گیا۔ سارا دن خوار ہوتے وہ دونوں شام میں آفس کے احاطے میں رکے تھے۔ واپسی پر ظاہرہ کو مغیث نے اس کے گھر چھوڑا۔ آج وہ تھوڑی پرسکون تھی۔ پرسوں اس کو تنخواہ ملی تھی اور کل ہی اس نے فرزانہ بیگم کے ہاتھ میں دی کہ جن جن کو اس ماہ دینے کا وعدہ کیا تھا ان کو دے دیں، اور فرزانہ بیگم اسی وقت سب کو دے آئی تھی، ورنہ پہلے وہ جب بھی گھر جاتی کوئی نہ کوئی ادھار واپس لینے آیا ہوتا۔ اسی سوچ میں وہ گھر کے سامنے آئی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ پہلے اس وقت فرزانہ بیگم دروازے کی کنڈی کھول دیتی تھی کہ اس نے آنا ہے، لیکن آج تو سارا دروازہ کھلا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو چارپائیاں بکھری پڑی تھی۔ وہ پریشان ہوئی۔ اس نے آگے بڑھتے جیسے برآمدے میں دیکھا فرزانہ بیگم درد سے بے حال، دوائیاں ہاتھ پر رکھے، آنکھوں میں آنسو لیے بے بسی سے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ امی؟ وہ لرزتی ہوئی ان تک پہنچی تھی۔ امی آپ ٹھیک ہیں؟ فرزانہ بیگم کے جسم کی بائیں سائڈ میں بے انتہا درد تھا کہ وہ بول تک نہیں پا رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی گھر سے باہر نکلی، گلی خالی تھی۔ وہ مین روڈ کی طرف بھاگی۔ جب اسے مغیث کی کار نظر آئی، وہ اسی اسٹور پر رکا ہوا تھا، وہ اس کی طرف بڑھ گئی۔ مغیث؟ امی؟ اس کا بازو کھینچتے وہ بدحواس ہوتی ہوئی بولی۔ ظاہرہ کیا ہوا آنٹی کو؟ مغیث نے بکھلاتے ہوئے اس کی بکھری حالت میں اپنے سامنے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو تم پلیز اپنی گاڑی لے آؤ، امی کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ وہ بامشکل سنبھلتی ہوئی کانپتے لہجے میں بولتی واپس گھر کی طرف بھاگی تھی۔ مغیث کی گاڑی لانے تک وہ ہمت کرتی فرزانہ بیگم کو گلی کی نکڑ تک لے آئی۔ مغیث نے فرزانہ بیگم کو کار میں بٹھانے میں اس کی مدد کی اور ان کے لیے ہسپتال روانہ ہوا۔ ظاہرہ کی خود کی حالت بہت بری تھی۔ وہ بمشکل اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے بار بار فرزانہ بیگم کو آنکھیں بند کرنے سے روک رہی تھی، جو بہت تکلیف دہ حالت میں تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا۔ ظاہرہ وارڈ کے باہر چکر پر چکر کاٹ رہی تھی۔ ظاہرہ آنٹی ٹھیک ہو جائیں گی، تم دعا کرو ان کے لیے، مغیث نے اسے تسلی دی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی پھر سے چکر کاٹنے لگی۔ 1 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ ان کا کہنا تھا ابھی ان کی کنڈیشن سٹیبل ہے، باقی وہ تمام تفصیل فرزانہ بیگم کے ہوش میں آنے کے بعد ہی دے پائیں گی۔ ظاہرہ کو کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ مغیث کافی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ جب اس کو گھر سے کال آنے لگی، اسے مجبوراً جانا پڑا تھا۔ ظاہرہ فرزانہ بیگم کے پاس بیٹھی ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ والد تو بچپن میں ہی اس دنیا سے اکیلا چھوڑ کر انہیں چلے گئے۔ بھائی اور ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ بھائی نے باہر جانے کے بعد ایک کال کر کے نہیں پوچھا تھا۔ اس سے وہ کیا ہی امید لگاتی؟ فرزانہ بیگم ہی اس کا سب کچھ تھی۔ آج انہیں یوں دیکھ کر اس کی جان حلق میں آ گئی تھی۔ ان کو رات کے 3 بجے جا کر کہیں ہوش آیا۔ اس وقت جو آن ڈیوٹی ڈاکٹر تھے انہوں نے چیک اپ کرنے کے بعد ظاہرہ کو اپنے آفس میں بلایا تھا۔ امی ٹھیک ہے نا ڈاکٹر؟ وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولی۔ دیکھیں مس ظاہرہ، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، ان کی کنڈیشن سٹیبل تو ہوئی ہے کچھ دیر کے لیے، لیکن ہمیں ان کے ہارٹ کا بائی پاس کرنا ہوگا۔ ہم نے بہت ہی قابل ڈاکٹرز تک ان کی رپورٹس بھجوائی ہیں جنہوں نے بائی پاس کا ہی کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے سنجیدگی سے اسے تفصیل بتائی۔ ڈاکٹر آپ کو جو کرنا ہے کرے، لیکن پلیز میری امی کو ٹھیک کر دیں، وہ التجائی انداز میں بولی۔ ظاہرہ دراصل اس کی فیس زیادہ ہے، میرا مطلب آپ ارینج کر لیں گی نا؟ ڈاکٹر صاحب نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ کتنے؟ ظاہرہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ 3.5 لاکھ۔
ڈاکٹر نے اس کو دیکھتے ہوئے بتایا جس کے لیے 4.5 لاکھ بہت زیادہ تھے، وہ اتنے پیسے کہاں سے لاتی؟ پہلے ہی ادھار لینے کی وجہ سے وہ لوگ اس حالت تک پہنچے ہوئے تھے، گھر میں کوئی زیور بھی نہیں تھے جن کو بیچ دیتی، بس ایک چھت ہی اپنی تھی، اگر وہ بھی بیچ دیتی تو کہاں جاتی؟ مس زائرہ آپ ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر اس کے بہتے آنسو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ سے ہاں میں ہلاتی خاموشی سے باہر نکل آئی۔ ایک ایک قدم من بھر کا ہو رہا تھا، آخر وہ کہاں جاتی، کس کا دروازہ کھٹکھٹاتی، کیا کرتی، اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ فرزانہ بیگم کے پاس بیٹھتی سوچنے لگی۔ فرزانہ بیگم کو نیند کا انجیکشن دیا گیا تھا، اس لیے وہ آرام کر رہی تھی۔ صبح کی پھوٹ گئی تھی۔ دوسرے ڈاکٹرز نے بھی آ کر اس سے بائی پاس کی ہی بات کی۔ اس کے موبائل پر مغیث کی کال تھی جس نے آنٹی کا پوچھا، ساتھ ہی اس نے بتایا کہ وہ آج کمپنی سے لون کے لیے اپلائی کرنے والا ہے، اس کے لیے دعا کرے کہ اسے مل جائے۔ تبھی زائرہ کو ارحام دورانی کا خیال آیا۔ وہ لون نہیں لے سکتی تھی کیونکہ لون اتنی جلدی نہیں ملتا، لیکن وہ ارحام دورانی سے پیسے ادھار لے سکتی تھی۔ وہ نرس کو فرزانہ بیگم کا خیال رکھنے کا کہتی 11 بجے کے قریب وہاں سے نکلتی آفس کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ وہ آج صبح سے بے چین تھا۔ اسے آفس آئے 1.5 گھنٹہ ہونے کو تھا لیکن زائرہ ابھی تک نہیں آئی۔ اندر ہی اندر وہ پریشان بھی تھا لیکن مسلسل اپنے کام میں مصروف تھا۔ ابھی بھی وہ ایک فائل پڑھنے میں مگن تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ کم آن۔ ارحام نے دروازہ کھٹکھٹانے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ جب اسے احساس ہوا زائرہ اس کے آس پاس ہے، وہ سر اٹھاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی حالت دیکھتے ارحام حیران ہوا تھا۔ وہ کل والے کپڑوں میں تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، چادر اپنے گرد لپیٹے وہ خود کو مکمل چھپاتے کانپتی ہوئی اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ مس زائرہ آپ ٹھیک ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی سر، وہ خود کو سنبھالتی کانپتے ہوئے لہجے میں بولی تو ارحام ٹھٹکا۔ وہ اس کا مکمل جائزہ لینے لگا جو دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی انگلیوں کو چٹکھاتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ مس زائرہ بیٹھ جائیں۔ ارحام نے اس کو بیٹھنے کا کہا تو زائرہ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ کرسی کھینچتی ہوئی بیٹھ چکی تھی۔ اس کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ جو امید لے کر آئی تھی وہ پوری ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ پانی پیئے۔ ارحام نے گلاس اس کی طرف بڑھایا تو وہ 2 گھونٹ لیتی واپس رکھ گئی۔ زائرہ نے نم نگاہیں اٹھا کر ارحام کی طرف دیکھا۔ مس زائرہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھتے ہوئے اس کو دیکھنے لگا۔ جی سر، زائرہ نے لرزتے لہجے میں کہا۔ کہیں زائرہ، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے پہلی بار اسے صرف زائرہ پکارا، لیکن زائرہ نے اپنی پریشانی میں اس طرف غور ہی نہیں کیا۔ سر، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، زائرہ نے ہمت کرتے ہوئے کہا تو ارحام مزید حیران ہوا۔ اس کو 1 سال ہونے والا تھا یہاں کام کرتی اور یہ پہلی بار تھا جب وہ اس طرح سے پیسے مانگ رہی تھی۔ مس زائرہ آپ لون کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں، ارحام نے سنجیدگی سے کہا۔ سر مجھے ابھی چاہیے 2 گھنٹے میں، زائرہ نے بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے بتایا۔ کتنے چاہیے؟ ارحام اس کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ 4.5 لاکھ، وہ ہچکچاتے ہوئے بتا گئی۔ سر میں جانتی ہوں مجھے اس طرح آپ کے پاس نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن میں اپنی سیلری سے ہر ماہ کٹوا دیا کروں گی، مجھے ضرورت ہے۔ زائرہ نے ارحام کو خاموش دیکھتے دوبارہ کہا۔ مس زائرہ آپ کو نہیں لگتا رقم بہت بڑی ہے؟ وہ سنجیدگی سے اپنی دونوں کوہنیاں ٹیبل پر ٹکاتے آگے کو ہو کر بولا۔ ارحام کا دماغ تیزی سے تانے بانے بن رہا تھا۔ جی سر، زائرہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس کے حساب سے تو بہت ہی زیادہ بڑی رقم تھی۔ میں آپ کو پیسے دینے کو تیار ہوں لیکن مجھے اس کے لیے گارنٹی چاہیے، ارحام نے اپنے ہاتھوں کو باہم ملاتے پرسوچ انداز میں کہا۔ جب زائرہ اس کی طرف دیکھنے لگی اسے سمجھ نہیں آیا تھا کیسی گارنٹی ارحام دورانی کو چاہیے تھی۔ سر میں سمجھی نہیں، کیسی گارنٹی؟ زائرہ نے ناسمجھی سے کہا۔ یہی مس زائرہ، مجھے شیورٹی چاہیے کہ مجھے میرے پیسے واپس ملیں گے اور اس شیورٹی کے لیے آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ ارحام نے سنجیدگی سے کہتے زائرہ کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ ہک دھک سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ تو اس کا باس نہیں تھا، وہ باس جس نے اسے ہمیشہ عزت دی، کبھی غلط نظروں سے اس کی طرف نہیں دیکھا، اور آج وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے اسے نکاح کی آفر دے رہا تھا۔ تو ثابت ہوا یہ شخص اوروں سے الگ نہیں، یہ بھی دوسرے مردوں کی طرح ہی تھا، جسے بس عورت چاہیے، جسے صرف عورت کے جسم سے محبت ہوتی ہے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کہیں مس زائرہ کیا آپ میری بات ماننے کو تیار ہیں؟ اگر آپ مجھ سے نکاح کریں گی تو میں اسی وقت آپ کے ہاتھ پر جتنے پیسے کہیں گی اتنے رکھ دوں گا۔ وہ اسے خاموش دیکھ کر بولا۔
ارحام درانی نے اپنی محبت پیسوں کے عوض خریدنی چاہی۔ بھلا محبت بھی خریدی جاتی ہے؟ یہ احساس خود بخود پیدا ہوتا ہے، اور یہاں ارحام درانی نے جو زائرہ کے دل میں اس کے لیے محبت تھی، اس کومپل کو کھلنے لگی، اس سے اپنے الفاظ سے مرجھانے کی تیاری کر دی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی تیزی سے اٹھتی ہوئی آفس سے نکل آئی۔ اس کا انکار سنتے ارحام درانی کا چہرہ سرخ ہوا۔ ایک تو وہ اس سے پیسے مانگ رہی تھی، اور اگر بدلے میں اس نے نکاح کا کہہ دیا تو اس کے منہ پر انکار مار کر چلی گئی۔ اس نے آخر ایسا کیوں کیا تھا؟ وہ دیکھنے میں بے حد ہینڈسم تھا، کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا، تو آخر زائرہ ملک نے اسے انکار کیوں کیا؟ کیا وہ اس کو خود کے قابل نہیں سمجھتی، یا وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے؟ ہاں، مغیث۔ ارحام نے کتنی بار اسے مغیث کے ساتھ دیکھا۔ وہ ہر پہلو سوچ رہا تھا سوائے اس پہلو کے کہ اس نے محبت کا سودا کرنا چاہا، اور محبت کہاں بکتی ہے۔ وہ اپنی سوچ میں گم تھا جب مینیجر نے اندر داخل ہوتے اسے آج کا شیڈیول بتایا۔ زائرہ کے نہ ہونے کی وجہ سے آج سب مینیجر خود ہینڈل کر رہا تھا۔ وہ آفس کی بلڈنگ سے نکلتی واپس ہاسپٹل پہنچی۔ جہاں پہنچتے اسے معلوم ہوا کہ فرزانہ بیگم کی طبیعت ایک بار پھر سے بگڑ گئی ہے۔ اس کا وجود کانپنے لگا تھا، اوپر سے ارحام کی پیشکش نے اس کے حواس اڑا دیے تھے۔ وہ صرف اس کو پانے کی خاطر یہ آفر کر رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ ارحام سب سے الگ ہے۔ وہ اس کو آئیڈیالائز کرنے لگی تھی۔ اگر کبھی اس کی زندگی میں کوئی آیا تو اس نے دل ہی دل میں دعا کی تھی کہ وہ ارحام جیسا ہو، پر آج اسے لگ رہا تھا اسے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ ارحام نے اسے حلال اور جائز طریقے سے اپنے نکاح میں آنے کا کہا، جبکہ اسے بس یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ اس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے اپنے فائدے کے لیے ساری بات کر رہا ہے۔ ڈاکٹر نے باہر آتے اس کو کہا جتنی وہ دیر کرے گی اتنا ہی اس کی والدہ کے لیے خطرہ بڑھتا جائے گا۔ اس کے حواس گم ہونے لگے۔ وہ ہاسپٹل سے نکل آئی۔ پیدل چلتے ہوئے وہ جانے کہاں سے کہاں نکل گئی۔ جب اسے کچھ عورتیں کھڑی ہوئی نظر آئیں، وہ ایک قطار میں 10 لڑکیاں ماڈرن ڈریسنگ کیے کھڑی تھی۔ ان کے نشیب و فراز عیاں ہو رہے تھے۔ جب اس وقت ایک کار وہاں آ کر رکی، اس میں سے ایک لڑکی اتری تھی۔ کار آگے بڑھ گئی، اس کی ڈریسنگ بھی ان جیسی تھی، جبکہ اس کے ہاتھوں میں کتنی ہی نوٹوں کی گھڑیاں جن کو وہ ہوا میں لہرا رہی تھی۔ اتنے پیسے! وہاں کھڑی سب لڑکیوں کے منہ کھلے تھے۔ زائرہ نے حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ وہ لڑکی چہکتی ہوئی پیسے اپنے پرس میں رکھتے ان کے ساتھ کھڑی ہو چکی۔ وہ سب آپس میں مصروف تھی کہ ایک کار مزید وہاں رکھ کر رکی۔ اس میں سے ایک لڑکا اترا اور سب سے پہلے نمبر پر کھڑی لڑکی کے ہاتھ پکڑتے اسے اپنی کار میں بٹھاتا اپنے ساتھ لے جا چکا تھا۔ اسی وقت مزید ایک کار آ کر رکی جس میں سے ایک لڑکی اتری۔ اس کے ہاتھوں میں بھی پیسے تھے۔ زائرہ نے غائب دماغی کے ساتھ یہ سب دیکھا۔ اس کے حواس کام نہیں کر رہے تھے۔ اسے بس یہی سمجھ آ رہی تھی کہ اپنی امی کے لیے اسے بھی پیسے چاہیے۔ وہ قدم قدم چلتی ان لڑکیوں کے پاس جاتی، سب سے آخر میں کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ یہ تک نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ لڑکیاں اتنی ماڈرن ڈریسنگ کے ساتھ یہاں کیوں کھڑی ہیں، اور کار میں بیٹھ کر لڑکوں کے ساتھ کیوں جا رہی ہیں؟ وہ بس کھڑی تھی اور منتظر تھی کہ کوئی کار والا آئے اور اسے بھی اپنے ساتھ لے کر جائے اور اسے پیسے دے تاکہ وہ اپنی ماں کا علاج کروا سکے۔ وہ مکمل چادر میں ان لڑکیوں کے پاس کھڑی تھی، چہرہ جھکائے ہوئے۔ ان سب پر مکمل روشنی پڑ رہی تھی۔ جہاں باقی لڑکیاں اپنے حسن عیاں کر رہی تھی، وہ واحد تھی خود کو چھپائے کھڑی۔ جب اسی وقت ارحام درانی کی کار وہاں سے گزری، وہ اپنی لینڈ کراؤزر کی سپیڈ کم کرتا حیرت سے اسے وہاں کھڑے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ جھکا ہونے کے باوجود وہ اسے پہچان چکا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ یہ لڑکی وہاں پارسا بنتی، اس سے نکاح کرنے کو انکار کرتی، یہاں جسم فروش عورتوں کے اڈے پر کھڑی تھی۔ ارحام درانی اس پر قہر بار نظر ڈالتا اپنی کار آگے بڑھا لے گیا۔ مزید اگر وہ وہاں رکتا تو زائرہ ملک اپنی جان سے جاتی۔ اس کی کار آگے بڑھی تھی جب پیچھے سے ایک اور بڑی کار والا آدمی کار روکتے اس میں باہر نکلا۔ ساری لڑکیاں الرٹ ہوتے کھڑی ہو گئی۔ وہ سب پر نظر ڈالتا آخر میں کھڑی زائرہ ملک کے سامنے آیا۔ اس نے تعجب سے اس لڑکی کو دیکھا جو مکمل چادر میں چھپی ایسی جگہ پر کھڑی تھی۔ اس وقت زائرہ ملک نے سر اٹھاتے اس کی طرف دیکھا۔ وہ زائرہ کا خوبصورت چہرہ دیکھتے سٹل ہوا، اس کی خوبصورتی کا اسیر ہوا، پر صرف ایک رات گزارنے تک، کیونکہ اس کو لڑکیاں کپڑوں کی طرح بدلنے کا شوق تھا۔ تم چلو میرے ساتھ۔ طلال مرزا نے زائرہ کے وجود پر ایک نظر
سر سے پاؤں تک ڈھالتے ہوئے کہا۔ یہاں زائرہ کو لگا کہ وہ ٹوٹنے سے بچ گئی، اسے اب پیسے مل جائیں گے اور فرزانہ بیگم کا علاج ہو جائے گا۔ وہ نہیں جانتی تھی آگے اس پر کیا قیامت گزرنے والی ہے۔ وہ خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھی۔ طلال نے اسے گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا کہا۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بھائی گرلز، وہ باقی لڑکیوں کو فلائنگ کس کرتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وہ لڑکیاں اس ہینڈسم لڑکے کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ آہیں بھرتی رہ گئی۔ طلال نے ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھی اس پری وش پر ڈالتے کار سٹارٹ کی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے ڈارلنگ؟ طلال نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے سوال کیا۔ زائرہ، وہ اس کی نرم گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑواتی گھبراتی ہوئی بولی۔ کم آن، اب مجھ سے کیسی پردے داری؟ یہ چادر تو اتار دو۔ طلال نے اس کے سر پہ چادر اتارنی چاہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ زائرہ پیچھے ہوتے دروازے کے ساتھ چپکی ہوئی بولی۔ ارے کیا مطلب کیا کر رہا ہوں؟ تم نہیں جانتی کیا؟ طلال اس بار غصے سے بولا۔ زائرہ کا سر بساختہ نفی میں ہلا۔ دیکھو لڑکی، میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میری رات رنگین کر کے مجھے خوشی کرو، بدلے میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا کہ تم ساری زندگی بیٹھ کر کھا سکتی ہو۔ اتنا کہتے وہ اس کی چادر کھینچ کر اتار چکا تھا۔ زائرہ کو لگا کہ اس کا وجود بے پردہ ہو چکا ہے، جس سے کسی نے بیچ چوراہے پر لا کر اسے اس کا غرور چھین لیا۔ وہ آدمی کیا بکواس کر رہا تھا؟ اس نے تو خود کی حفاظت کی تھی، کبھی کسی نامحرم کی طرف نہیں دیکھا، اور یہاں پر آدمی اس کے سر سے اس کی چادر اتارتے اسے رات رنگین کرنے کی بات کر رہا تھا۔ اس کے وجود پر چونٹیاں سی رینگنے لگی۔ کم آن، ہیو سم فن۔ طلال اس کے لہراتے ہوئے بال دے کر ضبط نہیں ہوا۔ وہ وہیں کار روکتا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا، اس کے چہرے پر آئے بال ہٹا کر اس پر جھکنے والا تھا جب ان پر کسی کار کی ہیڈ لائٹس پڑی۔ پلیز مجھے جانے دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ چلاتی ہوئی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کری تھی۔ ہیڈ لائٹس بننے پر بھی زائرہ جھٹپٹاتی ہوئی خود کو اس سے آزاد کروانے کی کوشش کرتی، مسلسل اسے یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ اس کی بے بس آواز سنتے ہوئے بھی طلال مرزا اگنور کر رہا تھا۔ کون ہے؟ وہ ہیڈ لائٹس آنکھوں میں پڑنے پر جھنجھلاتا ہوا پیچھے ہوا۔ ایک تو وہ لڑکی مزاحمت کر رہی تھی، اوپر سے یہ نئی مصیبت۔ وہ کار کا لاک کھولتا باہر نکلا۔ وہیں زائرہ کی نظر سامنے کی طرف اٹھی۔ اس کے دماغ نے پروسیس کرنا شروع کیا۔ اس وقت اسے ارحام درانی سے بڑا کوئی مسیحا نہیں لگا۔ وہ کار کا دروازہ کھولتی بھاگتی ہوئی اس کی طرف بڑھی، جو اپنی سرخ نظریں اس پر ہی گاڑے کھڑا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا زائرہ ملک کا حشر نشر کر دے۔ وہ اس کو وہاں کھڑے دیکھ کر زیادہ آگے نہیں جا پایا۔ اس نے یو ٹرن سے اپنی کار واپس گھما لی تھی جب اسے تھوڑے ہی فاصلہ طے کرنے پر زائرہ ملک اپنے بزنس پارٹنر طلال مرزا کی کار میں بیٹھی دکھائی دی۔ وہ بنا سوچے سمجھے کار بالکل ان کی کار کے سامنے روک دیں، ہیڈ لائٹس فل آن کرتے کار سے باہر نکلتا، سرخ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ جب طلال مرزا کار سے باہر نکلتا، وہیں کھڑا اس کو مختلف القابات سے نوازنے لگا تھا۔ اس کی نظریں زائرہ پر ہی تھی۔ وہ کار سے نکلتی بھاگتی ہوئی اس کی طرف بڑھتی، اس کے سینے سے لگی۔ اس کا نازک وجود اپنے ساتھ لگتے ارحام درانی سکتے میں آیا تھا۔ لڑکی کو چھوڑو ارحام درانی، اس کی آج کی رات میرے نام ہے، طلال اس کے سامنے جاتے ہوئے بولا۔ وہیں اس کی بات سنتے ارحام کی مٹھیاں غصے سے بھینچی تھی۔ زائرہ ملک لرزتی ہوئی اس کے اندر مزید چھپنے کی کوشش کری تھی۔ پلیز مجھے بچا لیں، اس نے سرگوشی کی۔ زائرہ کے ہونٹ شرٹ کے اوپر سے ارحام کے سینے سے ٹچ ہوئے۔ وہ خود پر ضبط کرتا اس کا ہاتھ پکڑتے اسے مکمل اپنے پیچھے کر گیا۔ وہ اسے کھڑا کرتا کہ زائرہ کا وجود اس کے پیچھے بالکل چھپ گیا تھا۔ زائرہ باہر نکلو، چلو میرے ساتھ، آج رات کے لیے تم صرف میری ہو۔ طلال غصے سے زائرہ پر چیخا تھا۔ وہ اس پر صرف چند ہی منٹوں میں اپنا گہرا اثر چھوڑ چکی تھی کہ طلال اس کے لیے تڑپنے لگا۔ جب ارحام درانی کا مکہ اس کا جبڑا ہلا گیا، کیا لگتی ہے یہ تمہاری، جس کے لیے تم مجھ سے دشمنی مول لے رہے ہو؟ آج کی رات تو اس کی صرف میری طلال مرزا کی ہونے والی ہے، اگر تمہیں چاہے تو کل کے لیے بک کر لو۔ طلال واپس اس کو مکہ مارتا ہوا بولا۔ جب ارحام درانی اس کی بات سنتے بپھرے شیر کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے طلال مرزا کو ادمرہ کرتے وہیں اس کی کار کے پاس پھینکا اور خود زائرہ ملک کی طرف بڑھا، جو کانپتی ہوئی آنسو بہاتی اس کی کار سے لگی کھڑی اپنی چادر میں خود کو چھپا رہی تھی۔ اس کی کلائی اپنی سخت گرفت میں پکڑتا وہ اس کو کھینچتا ہوا
پیسنجر سیٹ پر پٹختا خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کا غصہ حد سے سوا تھا۔ سر پلیز مجھے ہاسپٹل چھوڑ دیں، میری امی، زائرہ لرزتے لہجے میں بولتی ہوئی رو دی۔ خاموش، جتنا تم بولو گی اتنا ہی میرا غصہ بڑھے گا اور تمہاری جان کو آئے گا۔ میں نے تم سے سیدھے طریقے سے نکاح کرنے کا کہا تو تم نے اس سے انکار کر دیا۔ کرتی بھی کیسے؟ جانے اب تک کتنوں کے بستر کی۔ اس کو بیچ میں ہی خاموش کرواتا وہ غصے سے بول رہا تھا، جبکہ اس نے آخر الفاظ کہتے بیچ میں ہی اپنے لب بھینچ لیے۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا جو وہ لڑکی کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے وہ منظر جا ہی نہیں رہا تھا۔ جب طلال مرزا اس پر جھکنے والا تھا، وہ کار فل سپیڈ میں دوڑاتا آگے آدھے ایک گھنٹے کا راستہ 10 منٹ میں طے کرتا اپنے فلیٹ پر پہنچا تھا۔ کیوں؟ اس کو لاؤنج میں لا کر صوفے پر پٹکتا، اس کے گرد پاؤں رکھتا وہ چیخا، میرے سامنے اتنی پارسا کیوں بنی تم؟ اور پیٹھ پیچھے تمہاری اصلیت کیا ہے یہ میں دیکھ چکا ہوں۔ آج تم جسم فروشی؟ وہ اس کو گھورتا ہوا بول رہا تھا۔ نہیں، یہ الزام ہے، جھوٹ ہے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا وہاں یہ سب ہوتا ہے۔ ظاہرہ تڑپتی ہوئی اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتی ہوئی بولی۔ اپنے کردار پر اس کی تو کیا کسی کی ایک بھی بات اسے قبول نہیں تھی۔ اسے جھوٹ، وہ اپنی آنکھوں دیکھے پر یقین کرتا چلایا تھا، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میری ماں ہاسپٹل میں ہے، ان کے علاج کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میں نہیں جانتی تھی وہ لڑکیاں وہاں اس لیے کھڑی ہیں، میں نے ان کے پاس پیسے دیکھے تو میں بھی وہاں جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ چلاتی ہوئی اپنی صفائی دے رہی تھی۔ تم سچ بول رہی ہے تو ابھی اسی وقت نکاح ہوگا۔ تمہاری ماں ہاسپٹل میں ہے یا نہیں یہ میں ابھی پتہ لگوا لوں گا، اور اگر جھوٹ بولا تو تمہاری خیر نہیں۔ وہ اپنی کہہ کر وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ ظاہرہ وہیں صوفے پر ڈھسی گئی۔ کیا وہ غلط تھی؟ اپنی ماں کے علاج کے لیے وہ کیا کچھ کرنے نکلی تھی، اور کہاں اس کا خود ہی کردار مشکوک ہو گیا۔ وہ وہیں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی جب ارحام دورانی دوبارہ اس کے سامنے آیا۔ ظاہرہ سے اس نے ہاسپٹل کا نام پوچھا۔ وہاں تصدیق کروانے پر اسے پتہ چلا تھا کہ واقعی ظاہرہ کی والدہ وہاں ایڈمٹ ہے۔ اس نے ان کا علاج شروع کروا دیا تھا۔ اپنے مینیجر سے بات کرتے اس نے اچھے ہاسپٹل میں داخل کرواتے، فیس بھی جمع کروا دی۔ لیکن جہاں ظاہرہ کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ اس پر بالکل یقین نہیں کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں وہ ایک دھوکے باز لڑکی تھی۔ چاہے اس نے اپنی ماں کے بارے میں سچ بول دیا تھا، لیکن وہ اس ایریا میں کیوں تھی؟ یہاں بات اس کے وجود میں چنگاریاں دہکا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب اور گواہان آنے والے تھے۔ اندر کمرے میں جاؤ، اس کے سامنے آتے وہ تحکم برے لہجے میں بولا تھا۔ نہیں سر پلیز میرا یقین کریں، مجھے میری امی کے پاس جانا ہے۔ وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلاتی یہی بول رہی تھی، جسٹ شٹ اپ، تمہاری ماں کا علاج شروع ہو چکا ہے، اگر تم نے انکار کیا تو بیچ میں ہی علاج رک جائے گا، اور تم مجھے جانتی ہو میری ایک کال پر تمہاری والدہ کا علاج دوبارہ نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ بول رہا تھا جب وہ بات بیچ میں ہی کاٹ کے، میں تیار ہوں، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی تھی۔ اپنی ماں کے علاج کے لیے ہی تو وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی تھی۔ جب ارحام دورانی ان کا علاج کروا رہا تھا تو وہ کیسے اسے انکار کر سکتی؟ اگر وہ علاج بیچ میں ہی روک دیتا تو؟ نہیں، وہ یہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے ہی حامی بھر گئی۔ اس کی ایک ہاں ارحام دورانی کو تھوڑا سا پرسکون کر گئی۔ اس نے ہنکارا بھرا تھا، کمرے میں جاؤ، مولوی صاحب کے آنے پر اپنی چادر اچھے سے اوڑھ کر بیٹھ جانا۔ ظاہرہ اس کے کہنے پر لڑکھڑاتی ہوئی گرتی پڑتی سامنے موجود کمرے میں جا چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ظاہرہ ملک سے ظاہرہ ارحام دورانی بن چکی تھی۔ مولوی صاحب کے ساتھ ارحام خود اندر آیا۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر اس نے بے تاثر لہجے میں 3 بار قبول ہے کہا اور اپنا آپ ارحام خانزادہ کے نام کر دیا۔ وہ سب لوگوں کو دروازے تک چھوڑنے کے بعد واپس کمرے میں داخل ہوا۔ ظاہرہ ابھی تک چادر میں لپٹی اسی حالت میں بیڈ پر بیٹھی جیسے مولوی صاحب کے آنے پر وہ بیٹھی تھی۔ ارحام نے آگے بڑھتے اس کی کلائی پکڑتے اسے کھینچ کر کھڑا کیا تھا۔ وہ لرزتی ہوئی ارحام کے سینے سے جا لگی۔ ارحام کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ یہ ڈرامہ کس لیے؟ میں دیکھ چکا ہوں تمہاری اصلیت۔ وہ اس کی چادر پر چوٹ کرتا ایک ہی جھٹکے میں اس کی چادر اتارتے دور اچھال چکا تھا۔ ظاہرہ بس نم نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا محرم تھا، اسے کیسے روک سکتی تھی؟ اس کے خاموش کھڑے رہنے پر ارحام اس سے مزید متنفر ہوا۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ ڈرنا بھی چاہیے تمہیں۔ اس کے لرزنے پر چوٹ کرتا وہ سرخ نظروں سے اسے دیکھتا، اس کی گردن پر جھکتا، وہاں اپنا لمس چھوڑتا۔ اس کی گردن جامنی کر چکا تھا۔
سر میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، میرا یقین کریں۔ ظاہرہ اس کے قریب آنے پر سرخ چہرے کے ساتھ اس کا کوٹ کندھوں سے مٹھیوں میں دبوچتی ہوئی ایک ہی سانس میں بولی۔ اس کی بات سنتے ارحام نے اس کی کمر کو اپنی سخت گرفت میں مزید بھینچا کہ ظاہرہ کو لگا اس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ ارحام کا دل اس کی قربت پر پرسکون ہوا تھا۔ وہ مخمور نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگا، جس کی اٹھتی گرتی پلکیں رقص کرتی بے حد دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ سب بھولتے اس کے ایک ایک نقش کو حفظ کرنے لگا تھا، اس کے ایک ایک نقش پر اپنا سلگتا لمس چھوڑ دے اس کو محسوس کرنے لگا۔ وہ بھولنے لگا تھا اس نے کیا منظر دیکھا، کہاں دیکھا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ اس کی باہوں میں اس کی محبت اس کی محرم بن کر کھڑی ہے۔ وہ اس کی سانسوں کو قفل لگاتا اسے خود میں بھینچ گیا۔ ظاہرہ کسی طرح کی مزاحمت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اسے یہی خوف تھا اس کا ایک انکار اس کی ماں کا علاج روک سکتا ہے۔ وہ خاموشی سے ارحام درانے کی شدت محسوس کر رہی تھی۔ ارحام نے اسے گود میں اٹھاتے بیڈ پر پٹکا۔ ظاہرہ کا دل لرز اٹھا، اس کی دھڑکن بڑھتی ارحام کو بھی سنائی دینے لگی۔ وہ مخمور نظروں سے اس کو دیکھتا، اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں پکڑ کر محسوس کرتا وہ اس پر جھک چکا تھا۔ ارحام لائٹ آف کرتا، دونوں پر بلینکٹ اڑاتا، اس کے وجود میں گم ہوا تھا۔ ظاہرہ لرزتی ہوئی اس کے حصار میں خاموشی سے قید ہو گئی۔ صبح کی کرنیں نکلی تو وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ اپنے کپڑے درست کرتی بیڈ پر سے اٹھی، واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ ارحام نے اسے جاتے دیکھا تو خود بھی اٹھنے لگا۔ جب بلینکٹ پیچھے کرتے اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اس کے دماغ میں اپنے ظاہرہ سے کہے جانے والے اور خود سے کہے جانے والے ظاہرہ کے الفاظ گھومنے لگے۔ میرے سامنے اتنی پارسا کیوں بنے تم؟ اور پیٹھ پیچھے تمہاری اصلیت کیا ہے؟ یہ میں دیکھ چکا ہوں۔ آج تم جسم فراشی، یہ ڈرامہ کس لیے؟ میں دیکھ چکا ہوں تمہاری اصلیت۔ نہیں، یہ الزام ہے، جھوٹ ہے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہاں یہ سب ہوتا ہے۔ سر میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، میرا یقین کریں۔ ارحام نے گھومتے دماغ کے ساتھ ارد گرد دیکھا۔ اسے اس کمرے میں گھٹن سی ہونے لگی۔ وہ بیڈ سے اٹھتا بالکنی کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں کھڑا ہوتا گہرے گہرے سانس بھرتے سلگ آ گیا۔ اس کی زبان سے نکلے الفاظ نے ظاہرہ کو کتنی تکلیف دی ہوگی، وہ یہ محسوس کر سکتا تھا۔ کہتے ہی سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، آپ کی زبان سے نکلے الفاظ واپس نہیں ہو سکتے۔ وہ بھی کھڑا اب اپنے الفاظ پر پچھتا رہا تھا۔ صرف اسے وہاں دیکھنے سے وہ اس پر کتنا بڑا الزام لگا گیا تھا۔ اس کے دل میں درد سا اٹھا، وہ اپنا سینہ مسلنے لگا۔ دوسرے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ سے اس کی انگلیاں جلنے لگی، لیکن اسے محسوس ہی نہیں ہوا۔ تبھی کمرے میں اسے کھٹکا سا محسوس ہوا۔ ظاہرہ باہر آ چکی تھی۔ اس نے سگریٹ نیچے پھینکتے اپنے جوتے سے مسلا اور اندر کی طرف بڑھا۔ وہ نہا کر انہی کپڑوں میں واپس آتی، اپنے بال برش کرتی، واپس بیڈ پر بیٹھ کر ارحام کا انتظار کرنے لگی۔ وہ بالکنی سے کمرے میں داخل ہوا تو ظاہرہ کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوتی اس کے مقابلے۔ سر کیا میں اپنی امی سے ملنے جا سکتی ہوں؟ وہ آنکھوں میں آس لیے اس کے سامنے رکتی پوچھ رہی تھی۔ آپ جا سکتی ہیں ظاہرہ، میں فریش ہو جاؤں پھر آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ وہ نظریں چرا کر بولتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ظاہرہ اس کے انداز سے سمجھ گئی تھی کہ وہ ایسے کیوں کر رہا ہے، لیکن وہ اس کا مسیحا بنا تھا۔ اس نے اس کی عزت کی حفاظت کی تھی، چاہے بے خبری میں ہی صحیح۔ مزید وہ اس کی ماں کا علاج کروا رہا تھا۔ وہ کیسے اس شخص کو اب غلط کہہ سکتی تھی؟ اس نے اس دن بھی جب نکاح کرنے کا کہا تھا تب بھی اس کی نظروں میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ وہ ہوس زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اس وقت اس کا دماغ ہی اتنا سن تھا کہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسی میں وہ اس کو غلط سمجھ بیٹھی۔ جب ارحام نے اسے طلال مرزا سے بچایا تھا تب اس کو سمجھ آیا کہ ارحام درانی اس کے ساتھ مخلص تھا۔ وہ دونوں فرزانہ بیگم کے پاس بیٹھے۔ ارحام انہیں اپنے اور ظاہرہ کے نکاح کے بارے میں بتا چکا تھا۔ وہ اللہ کا شکر گزار تھی جنہوں نے اس کی بیٹی کو اتنا اچھا شوہر دیا۔ وہی ظاہرہ نے جب ان سے پوچھا کہ وہاں کیا ہوا تھا، انہیں اتنا سیریس مسئلہ کیوں بنا، تو انہوں نے اپنے ساتھ جو ہوا وہ سب بتا دیا۔ اس دن کچھ لوگ آئے تھے جن کو پیسے دینے کا انہوں نے اگلے ماہ کا وعدہ کر رکھا تھا۔ جب اس ماہ دوسروں کو دیے تو ان کو خبر ہوگی اور وہ بھی لینے آ پہنچے۔ پیسے نہیں ملے تو وہ سارا گھر الٹ گئے اور یہ بات دبا گئی کہ وہ لوگ انہیں ظاہرہ کے حوالے سے بھی دھمکیاں دے کر گئے۔ کافی دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد ارحام ظاہرہ کو لیے اپنے گھر آ گیا، جہاں اس کی والدہ اس کی خبر دینے پر اس سے مصنوعی ناراض ہوئی تھی، جبکہ انہیں اپنی بہو بےحد پسند آئی تھی۔ ارحام اس کو وہاں چھوڑتے خود اپنے کسی ضروری کام سے نکل گیا۔
وہ گھر پر ضروری کام کا بتاتے واپس ہاسپٹل گیا۔ اس نے فرزانہ بیگم سے ان لوگوں کا نام پتہ لیتے مینیجر کو بھیج کر سارا قرضہ ختم کروا دیا۔ فرزانہ بیگم تو اس کا شکریہ ادا کرتی نہیں تھک رہی تھی۔ وہ ان سے کل واپس آنے کا کہتا وہاں سے جا چکا تھا۔ وہاں سے وہ آفس نکل گیا۔ اس کو آتے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا۔ رات کے 12 بجے کے بعد وہ گھر میں داخل ہوا۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ وہ بھی سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے خوشگوار احساس ہوا۔ وہ اس کی تھی، مکمل طور پر صرف اس کی۔ اس کے بیڈ پر لحاف اوڑھے اس میں مکمل چھپی ہوئی تھی۔ ارحام اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا پر شرمندگی ہی اتنی تھی کہ وہ اس کی طرف دیکھ تک نہیں پا رہا تھا۔ وہ الماری سے اپنے کپڑے نکالتے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ نہا کر واپس آتے وہ بیڈ کی دوسری طرف آیا۔ اسی وقت ظاہرہ نے کروٹ بدلی۔ اس کا لحاف ہٹ گیا۔ اس کو دیکھتے ارحام کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ دل میں کہیں نہ کہیں سکون بھی محسوس ہوا تھا۔ وہ اس پورے استحقاق سے اس کا ٹراؤزر شرٹ پہنے گہری نیند میں تھی۔ ارحام کے دل میں ہلچل سی مچی تھی۔ اس کی کروٹ بدلنے پر شرٹ کا گلا گہرا ہونے کی وجہ سے اس کی گہرائیاں واضح ہوتی ارحام کی آنکھیں سرخ کر گئی تھیں۔ وہ اس کے قریب ہی لیٹتا، اس کو خود میں بھینچتا ہوا اسے اپنے پاس محسوس کرنے لگا۔ اس کے انداز میں احتیاط شامل تھی کہ ظاہرہ کہیں اٹھ نہ جائے۔ اچانک اس کے دماغ میں اپنے الفاظ گونجے تھے، "آئی ایم سوری۔" ارحام نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ظاہرہ اس میں سمٹی۔ وہ اس کے آنے پر ہی جاگ گئی تھی۔ اب اس کے قریب آتے ہی وہ اس کو محسوس کرتی زور سے اپنی آنکھیں میچ گئی، لیکن ارحام دورانی اس کی حرکت پہچان چکا تھا۔ وہ مسکراہٹ دباتے اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ جب ظاہرہ کی آنکھیں کھلی تھی وہ اس کی شدت پسندی پر جھٹ پٹانے لگی۔ جب ارحام نے سر اٹھاتے اسے دیکھا وہ سرخ پڑتی نظریں جھکا گئی تھی۔ ارحام محسوس ہوتا پل میں اس کی سانس روک گیا تھا۔ اس کے چھوڑنے پر وہ گہرے سانس بھرتی اسے گھورنے لگی تھی۔ ارحام آنکھ دباتے اس کے ہونٹوں پر لگا خون اپنے انگوٹھے سے صاف کر گیا۔ ظاہرہ نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھا۔ جب ارحام نے اس پر ہونٹ رکھتے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنے، "میں نے جو بھی کہا، جو بھی غلط بولا اس کے لیے آئی ایم سوری۔ پتہ نہیں آپ کو وہاں دیکھ کر مجھے کیا ہو گیا تھا، میرے اندر ابال سے اٹھنے لگے۔ میں ویسا سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن جب آپ کو کسی نامحرم کے ساتھ گاڑی میں دیکھا تو میرا دماغ جیسے کام کرنا بند کر گیا۔" وہ بول رہا تھا جب ظاہرہ کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ "پلیز رو مت۔" ارحام نے ایک بار پھر سے اس کے آنسو صاف کیے۔ "ارحام مجھے سونا ہے۔" ظاہرہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا تو ارحام اس بات میں سر ہلاتا پیچھے ہٹا۔ کب ظاہرہ سیدھی ہو کر لیٹنے لگی تو اس کو کھینچ کر اپنے قریب کرتا، اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا ہوا اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلانے لگا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر گھر کے تمام افراد موجود تھے۔ جب عاقب دورانی نے اس سے ولیمے کا پوچھا، جس پر اس نے کہہ دیا تھا جیسا آپ کو مناسب لگے، جس پر سمرین دورانی نے کہا وہ اگلے اتوار کا رکھ لیتے ہیں، تب تک فرزانہ بیگم بھی کافی حد تک ٹھیک ہو چکی ہوں گی۔ ارحام نے ہی سب کو فرزانہ بیگم کے بارے میں بتایا تھا۔ آج وہ سب ان سے ملنے جانے والے تھے۔ ارحام آج گھر پر ہی رہا تھا اور ظاہرہ کو بھی اس نے صبح سے کمرے سے نہیں نکلنے دیا۔ اس کا ناشتہ بھی وہ خود کمرے میں لے کر گیا۔ ارحام نے کل ہی اس کے لیے آن لائن کپڑے، میک اپ پروڈکٹس اور اس کی ضرورت کا سارا سامان آرڈر کیا، جو آج دوپہر تک انہیں ریسیو بھی ہو گیا۔ اس وقت ظاہرہ انہی میں سے ایک اچھا سا لباس پہنے مکمل تیار کھڑی تھی۔ وہ سب لوگ ہی فرزانہ بیگم سے ملنے جا رہے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ فرزانہ بیگم سے ملے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ فرزانہ بیگم کو آج چھٹی مل گئی ہے، وہ اپنے گھر جانے والی تھی۔ یہ سن کر ظاہرہ پریشان ہوئی تھی۔ اس نے فرزانہ بیگم کے ساتھ جانے کی اجازت ارحام سے لینا چاہی، جبکہ وہ بے نیاز بنا اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ باقی سب واپسی کے لیے نکلے تو ارحام خود فرزانہ بیگم کو سہارا دے کر باہر تک لے کر گیا۔ ان کو گاڑی میں بٹھاتے اس نے ظاہرہ کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ وہ بیٹھی تو ارحام نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ "ارحام بیٹا، آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔" اس کو دوسرے روٹ کی طرف مڑتے دیکھ کر فرزانہ بیگم نے کہا۔ "بیٹا بھی کہہ رہی ہیں اور اپنے گھر کی بھی بات کر رہی ہیں۔" ارحام نے افسوس سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو فرزانہ بیگم مدھم سا مسکرائیں۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ ارحام انہیں فلیٹ میں لے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ انہیں دورانی ولا جانے کا کہتا تو وہ ہرگز نہ مانتی، اس لیے یہاں لے آیا۔ ظاہرہ اس دوران چور نظروں سے ارحام کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کل رات وہ اس سے مصنوعی ناراضی کا اظہار کرتی اسے دور کر گئی تو ارحام نے اس کی خواہش کا احترام کرتی اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لی، لیکن ابھی وہ مزید اسے تنگ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔
زائرہ اور فرزانہ بیگم کو وہاں چھوڑ دے۔ اس نے 2 ملازماؤں کا بھی بندوبست کر دیا جو وہیں فرزانہ بیگم کے ساتھ ہی رہنے والی تھی۔ زائرہ کو اس نے کہا تھا کہ وہ اسے رات کو آ کر لے جائے گا۔ وقت گزرتے پتہ ہی نہ چلا تھا کہ 1 ہفتہ کب گزر گیا۔ وہ روزانہ صبح ارحام کے لیے ناشتہ تیار کرتے، اس کو اٹھاتی اور وہ اپنی چھڑخانیوں سے اسے ہلا کر رکھ دیتا۔ اس کی منت کرنے کے بعد چھوڑ کر فریش ہونے جاتا۔ روزانہ وہ اسے فرزانہ بیگم کے پاس چھوڑ جاتا اور شام کو واپسی پر اپنے ساتھ گھر لے آتا تھا۔ فرزانہ بیگم بھی اب کافی بہتر ہو گئی تھی۔ آج ارحام اسے شاپنگ پر لے کر آیا تھا جہاں اس نے صرف اپنی مرضی ہی چلائی تھی۔ اس کے لیے ولیمہ کے حساب سے برائڈل ڈریس خود ہی فائنل کرتی، وہ اپنے حساب سے ہر چیز خرید چکا تھا۔ جب وہ لیڈیز کے پرسنل سیکشن کی طرف بڑھا تو زائرہ کانوں کی لوہوں تک سرخ پڑتی، اسے واپس کھینچنے لگی، لیکن ارحام نے اس کی ایک نہیں سنی۔ وہ اگنور کرتے ہوئے اپنی مرضی سے سب لے کر ہی باہر نکلا۔ زائرہ کا شرم سے برا حال ہو گیا۔ باہر نکلتے ارحام اپنی مسکراہٹ دبائے اسے فوڈ کورٹ لے آیا جہاں اس نے زائرہ سے کہا کہ وہ آرڈر کر لے، لیکن وہ منہ پھلائے بیٹھی رہی تو مجبوراً ارحام کو خود ہی آرڈر کرنا پڑا۔ ولیمے میں سب بڑی بڑی شخصیت موجود تھی، ارحام کے بزنس کولیگز، ان کی فیملی فرینڈز، رشتہ دار، سب لوگ تھے۔ ایک وسیع پیمانے پر ولیمہ کا انعقاد لیا گیا۔ کتنی ہی لڑکیاں ارحام کو دیکھتے اس پر فدا ہوئی تھیں اور اس کے ساتھ سے جانے پر ہاتھ ملتی رہ گئی۔ ان کے رشتہ دار بھی تھی۔ اسٹیج پر آئیں تو زائرہ کا مذاق اڑ جانے کی خاطر تھی، پر ارحام کی محبت پر انہیں خود کا ہی مذاق بنتا ہوا محسوس ہوا۔ ارے زائرہ، یہ کیا مڈل کلاس ڈریسنگ کی ہوئی ہے تم؟ ارحام کی پھوپھوزاد کزن زائرہ کی ایک طرف بیٹھتی ہوئی بولی۔ ہاں دیکھو تو آج کے دن بھلا حجاب کون پہنتا ہے؟ اس کے ماموں کی بیٹی بھی وہیں بیٹھتی ہوئی بولی۔ زائرہ نے گھبراتے ہوئے انہیں دیکھا۔ ویسے تو وہ مکمل کانفیڈنس میں رہتی، لیکن یہاں معاملہ سسرال کا تھا کیونکہ فرزانہ بیگم نے اسے خوب سمجھا بجھا کر بھیجا تھا۔ وہ نیچے ایک ٹیبل کے گرد سمرین بیگم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس حجاب نے تمہاری لک بالکل خراب کر دی، اس نے اپنے بال جھٹکے ہوئے انداز سے کہا، جبکہ زائرہ نے بے حد سٹائلش برائڈل حجاب لیا ہوا تھا جس کو ارحام نے ہی پسند کیا تھا۔ وہ خود بیوٹیشین کے پاس ٹھہر کر اس کی لک اس کے ساتھ ڈسکس کر کے وہاں سے آیا۔ حجاب سے لک خراب نہیں ہوتی، وہ مدھم لہجے میں نرمی سے بولی۔ اوہ کمان، کس زمانے میں رہ رہی ہو؟ دوسری نے تنفر سے سر جھٹکا۔ اصل میں تو وہ دونوں اس کی خوبصورتی سے جالس ہوتی یہاں اسے باتیں سنانے پہنچی۔ وہ اسی زمانے کی ہیں اور مجھے اس طرح ہی پسند ہے، نہ کہ وہ خود کو عیاں کری اور غیر محرم کو اپنا حسن دکھاتے اس کی آنکھوں کو خیرہ کرنے کا سبب بنے۔ ان کی بولتی ارحام نے بند کروائی کہ وہ دونوں اپنا منہ سے لے کر رہ گئی۔ زائرہ سنجیدگی سے ارحام کو دیکھنے لگی جو ان دونوں کو ہی گھو رہا تھا۔ اب آپ دونوں یہاں سے ہٹیں گی، ہمارا فوٹو شوٹ ہونا ہے۔ وہ بنا کسی لحاظ کے بولا تو وہ دونوں پیر پٹکتی نیچے اتر گئی۔ ارحام نے زائرہ کو کھڑا کرتے اس کے ساتھ ہر طرح سے تصویر بنوائی تھی۔ کچھ پوز تو ایسے تھے کہ زائرہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، لیکن ارحام آسانی سے اب اس کے سامنے وہ فوٹو شوٹ کروا گیا۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتے اس نے گویا سب کے سامنے اپنی بیوی کی اپنی نظر میں اہمیت واضح کی۔ بہت سے لوگ ان کی جوڑی کو دیکھتے رش کر رہے تھے، کچھ دعائیں بھی دے رہے تھے، وہیں جلنے والے بھی خوب جل رہے تھے۔ ارحام، اور کتنی دیر؟ زائرہ نے عاجزاتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں ولیمے کا فنکشن ختم ہوتے ہی وہاں سے نکل آئے تھے۔ جب ارحام نے آدھے راستے میں ہی کار روکتے اس کی آنکھوں پر سرخ رنگ کی پٹی باندھی تھیم، زائرہ سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ 5 منٹ گزرنے کے بعد یہی پوچھ رہی، اور کتنی دیر؟ اور ارحام آگے سے یہی کہہ رہا تھا، بس پہنچنے والے ہیں، اب تو حد ہی ہو گئی۔ وہ سیٹ کے ساتھ پش ٹیک لگائے منہ پھلا کر بیٹھ چکی تھی۔ ارحام نے اپنی مطلوبہ جگہ پر گاڑی روکتے زائرہ کو باہر نکالا۔ اس نے زائرہ کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی۔ وہاں کینڈلز جلا کر خوبصورت سا راستہ بنایا گیا جو ایک ٹینٹ ہاؤس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہیں کینڈلز کے ساتھ سامنے انگلش میں لو یو کی تحریر بنائی گئی تھی، جس کو دیکھتے زائرہ حیران ہوئی۔ جب اس نے اپنی دائیں طرف دیکھا، ارحام وہاں نہیں تھا۔ اسی پل اس کی نظر سامنے گئی۔ ارحام گھٹنے کے بل بیٹھا ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک پھول تھا۔ آئی لو یو، ارحام نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ زائرہ اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ جب ارحام نے اسے پھول پکڑنے کا اشارہ کیا، زائرہ نے آئی لو یو ٹو کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے وہ پھول لیا۔ ارحام کھڑے ہوتے اسے دیکھنے لگا جو مچ اس پھول کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مصنوعی پھول تھا،
ظاہرہ نے اس کے اوپر والے حصے کو کھولا تو وہ مسکرائی۔ وہ ایک رنگ باکس تھا جس میں ڈائمنڈ رنگ تھی۔ ارحام نے اس کے ہاتھ سے باکس لیتے اسے رنگ پہنائی۔ وہ اسی لیے ٹینٹ کے اندر آیا جس کے اندر فیٹی لائٹس کی مدھم روشنی، نیچے ہی بیڈ لگایا گیا۔ ٹینٹ کی زپ بند کرتے ارحام اس کی طرف پلٹا، جو ابھی بھی کھڑی اندر کا منظر دیکھ رہی تھی جہاں ان دونوں کی مختلف زاویوں سے لی گئی تصویر لٹک رہی تھی۔ کیسی لگی؟ ارحام نے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی۔ وہ چہکتی ہوئی اس کی طرف پلٹ کر بولی۔ ارحام نے مدہوش ہوتے اس کی کھلکھلاہٹ قید کی۔ ارحام، اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائے ظاہرہ نے اسے پکارا۔ کہیں جانے ارحام۔ ارحام اس کے دونوں رخساروں پر لب رکھتا ہوا بولا تو ظاہرہ شرماتی ہوئی اس کے سینے میں چھپی۔ ارحام نے اپنی خوشی کا اظہار پھر جس طریقے سے کیا وہ ظاہرہ کو ہوش و حواس بھلا گیا۔ ارحام کی محبت سچی تھی جو امتحان سے گزرنے کے باوجود اسے مل گئی۔ وہیں ظاہرہ کو ارحام کی صورت میں اس کے صبر کا پھل ملا تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔